اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سچ کہانی لے کر سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انو محمد چلے گئے، ماں خالی خالی نگاہوں سے ان کے لاشوں کو جاتا ہوا دیکھتی رہیں۔ امام علی مقام نے اور جناب عباس نے دونوں کی لاشیں اس خیمے میں لا کر رکھ دیے جہاں پہ اس سے پہلے شہیدوں کی لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ مگر پھر سے عباس اور علی اکبر میں بحث ہو رہی تھی۔ ہم دونوں میں سے ایک کو اجازت دے دیجیے، دونوں ضد کر رہے تھے۔ امام فیصلے سے معذور دونوں کا چہرہ تک رہے تھے۔ انو محمد کی شہادت سے زینب بنت علی کی 10 برس کی کمائی لٹ گئی، کو خالی اور لہو لہان ہو گئی۔ تو قاسم کی والدہ کی مارے غیرت کی گردن جھک گئی۔ صبح سے لاش پر لاش میدان سے آ رہی تھی تو وہ سب سے آنکھیں چرائے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اب قوت برداشت جواب دے گئی، بیٹھی بیٹھی سوچنے لگی، یا اللہ، زینب بنت علی کی قربانی قبول ہوئی اور میرا لال کیا منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ بہن سے زیادہ بھائی کا حق ہوتا ہے۔ قاسم کو تو پہلے جانا چاہیے تھا۔ حشر میں فاطمہ زہرا کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ زینب سے آنکھیں ملاتے ہوئے شرم سے پانی پانی ہوئی جاتی ہوں۔ یہ سب چلے گئے، بس اب امام کی جان سے دور علی اکبر اور عباس کی باری ہے۔ کیا یہ بھی چلے جائیں گے تب میرے لال کی باری آئے گی؟ نہیں، وہ دونوں تو پورے کنبے کا سہارا ہیں، امام کے دست و بازو ہیں۔ عباس تو علمبردار ہیں۔ کیا ہمارا نشان سرنگوں ہو جائے گا تب قاسم کو ہوش آئے گا؟ گھبرا کر اٹھیں، پیار سے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا، کیوں میرے چاند، اب کاہے کا انتظار ہے؟ چچا نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ انہوں نے کس پیار محبت سے تمہیں پالا ہے، کبھی تمہیں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ اب تمہیں بھی اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ میری آبرو تمہارے ہاتھ میں ہے میری چاند۔ مادر گرامی، میں تو صبح سے ضد کر رہا ہوں، خوشامد کر رہا ہوں، مگر چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ مگر اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، خواہش سے گستاخی تصور کر لیا جائے، ہم اپنے استاد اور معلم عباس ابن علی کو ہرگز اپنے سے پہلے نہیں جانے دیں گے۔ قاسم نے بڑے جوش و خروش سے کہا۔ ماں نے پیار سے قاسم کی پیشانی کو چوما اور بیبیاں ایک اور رخصت کے لیے تیار ہو گئیں۔ قاسم جس وقت اپنے خیمے سے باہر نکلے، بیبیوں نے عمر درازی کی دعائیں دیں، سب نے قاسم کو رو رو کر رخصت کیا۔ قاسم جب باہر نکلے تو امام غمگین کھڑے تھے۔ قاسم ڈر گئے، کہیں خواتین کی آہو بکا سن کر امام ارادہ نہ بدل دیں، انہیں جانے سے روک نہ دیں۔ بیبیاں بھی تو بھائی حسن کو یاد کر کر کے رو رہی تھیں۔ قاسم بے قرار ہو کر چچا کے قدموں پر گر پڑے۔ چچا جان، آپ کو بابا کی قسم، مجھے اس وقت نہ روکیے گا، للہ مجھے اجازت دے دیجیے۔ قاسم کی والدہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، بھائی، بیوہ باوچ کا بھی تم پر کوئی حق ہے، قاسم کو اجازت دے دو۔ حسین، قاسم کو تمہاری پناہ میں دیا، اسے سرخروئی کا موقع دینا کہ یہ اس کا حق ہے۔ دور سے ایسا محسوس ہوا جیسے مرحوم بھائی کی آواز آ رہی ہے۔ امام نے بھتیجے کو سینے سے لگا لیا اور تاریخ نے لکھا کہ چچا اور بھتیجے گلے مل کر اس قدر روئے
کہ قاسم ایک طرف گرے اور امام روتے روتے دوسری طرف بے ہوش ہو کر گرے۔ ایسی جدائی کسی کی نہ دیکھنے میں آئی تھی ابھی تک۔ امام ہوش میں آئے، کہا جو حکم الہی، جاؤ میرے عزیز، تمہاری جدائی کا داغ بھی ہمیں سہنا ہی ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے، تم آگے چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، بس کوئی دم کا وقفہ ہے۔ پھر اپنے ہاتھوں سے قاسم کو تیار کیا، دستار باندھ کر شملے کے دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے، گریبان کو مثل کفن کے چاک کر دیا، کمر میں تلوار باندھی۔ چچا جان، کیا ہو گیا؟ آپ اتنا غم نہ کریے۔ کمسن بھتیجے کے چہرے پر جلال کی سرخی دیکھ کر امام کو اپنے مرحوم بھائی بار بار یاد آ گئے تھے۔ قاسم ابن حسن نے مڑ کر امام کو تسلیم کی، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، ایک برق سی چمکی اور ظالموں کی فوج پر نازل ہو گئی۔ یزیدی فوج کا نامہ نگار لکھتا ہے کہ اب حسین کے خیمے سے ایک ایسا بچہ برآمد ہوا جو کہ مثل چاند کے تھا۔ اب سوچیں، جب دشمن کا سپاہی یہ لکھ رہا ہے، اس کا نامہ نگار یہ لکھ رہا ہے کہ مثل چاند کے تھا، تو حسین کے لیے وہ کیسا ہوگا، ماں کے لیے وہ کیسا چاند ہوگا۔ نوعمر قاسم کو دیکھ کر ایک بار تو ظالموں کے پتھر دل بھی موم ہو گئے۔ بچپن جا رہا تھا، آمد شباب تھی، جسم پر ذرا بکتر عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے کوئی بچہ ہنسی ہنسی میں بڑوں کے کپڑے پہن کر آ گیا ہوگا۔ زندگی کی لطافتوں سے منہ موڑ کر اتنے پیارے انسان موت کا کھیل کھیلنے پر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ ملک گیری کی حوث نئے نئے انداز سے امن و سلامتی کا خون کرتی رہتی ہے۔ جب قاسم ابن حسن نے جھوم کر رجز پڑھنا شروع کیا تو سننے والوں کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اترنے لگا، سماعت لہو لہو ہو گئی اور جنگ بازوں کی تلواریں خود بخود جھک گئیں۔ اتنا پیارا بچہ، کسی میں تاب مدافعت تک نہ رہی۔ سجیلے نوجوان کا مزور راہوار آندھی اور طوفان کی رفتار سے رونتا ہوا، بجلیاں گراتا ہوا، قیامت برپا کرتا ہوا مفلوج لشکر پر سے گزر گیا۔ تلوار سے شعلے برسے اور صفوں کی صفیں کاٹ دیں، فرات کا پانی لہو ہو گیا۔ ابن سعد نے خوف سے لرز کر ارزق شامی کو پکارا، اے ارض شام کے سورما، کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ فوج بدحواس ہوئی جا رہی ہے، آگے قدم بڑھاؤ، یہ طوفان نہ برچی بھالوں سے رکتا ہے، نہ کمندوں سے دام میں آتا ہے۔ بڑھو پیرتن اور ایک ہی بار میں اس بچے کو برچی میں پرو کر قصہ ختم کر دو، تمہیں اس شریر لڑکے کا سر لانے پر انعام ملے گا، منہ مانگا انعام۔ شاید تم جانتے ہوگے کہ قاسم کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ ہمارے آقا کا اہم ترین دشمن ہے، اس کے دل میں ہمارے لیے دو آتشہ آگ بھڑک رہی ہے، اس کے باپ کی شہادت کا غصہ، دوسرے اپنے چچا کی حمایت کا جوش، اس کے سر کا حقدار میں تمہیں ہی سمجھتا ہوں، تم فوج کے سب سے افضل جنگ باز ہو۔ ارزق شامی ایک زبردست پہلوان تھا، ایک جنبش تیغ سے صفیں الٹ کر رکھ دیتا تھا، اس کا نام سن کر تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ جاتی تھیں اور بڑے بڑے سورماؤں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، اس کا نعرہ جنگ سن کر پہاڑ چٹک جاتے تھے، پرندے مر مر کر پتوں کے ساتھ گرتے اور دریا اپنا پارٹ چھوڑ کر پیچھے ہو جاتا تھا۔ اس کے وہ لیے ایک بات مشہور تھی، اب پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، کہ اگر فولاد کو مٹھی میں لے کر نچوڑ دے تو پانی ٹپکنے لگتا،
زمین پر ٹھوکر مار دے تو چھاتی پھٹ جاتی تھی۔ وہ سوار کو میں گھوڑے کے زین میں ہاتھ ڈال کر سر سے اونچا پٹک کر چکپھیریاں دیکھ کر زور سے پٹکتا کہ کفن دفن کی زحمت سے رہائی مل جاتی۔ سوار میں گھوڑے کے کئی ہاتھ زمین پر دھنس جاتا۔ کل کے پیدا ہوئے قاسم بن حسن جیسے لڑکوں کو تو وہ پھونک مار کر اڑا سکتا تھا، مگر ابن سعد کا حکم سن کر بجائے خوش ہونے کے بگڑ گیا۔ یا امیر، تم گھاس تو نہیں کھا گئے؟ میں اس کے دادا علی ابن ابی طالب کا ہمرکاب رہ چکا ہوں۔ ان کے ہاتھوں شکست کھا کر بھی میں سربلند ہی مانا گیا۔ ان کے سامنے تو پہاڑ بھی سرما ہو جاتے تھے۔ میں چند معروف و مشہور پہلوانوں کو خاک چٹا سکتا ہوں۔ اس کل کے بچے سے مقابلہ کرنا میرے فن سپاہ گری کی توہین ہے۔ دنیا مجھ پر ہنسے گی۔ میں جو رستم پیلتن کو خاطر میں نہیں رہتا، میری تلوار کی آپ دیکھ کر یہ مخالف اندھے ہو جاتے۔ میری عقل ماری گئی ہے جو اس ننھے سے لڑکے سے لڑوں۔ میرے چاروں بیٹے نہایت دلیر، جنگ آزما اور جری شیر ہیں۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھیج دوں، لمحوں میں صفایا کر دے گا۔ ارزق شامی کے چاروں بیٹے کہنے کو پیغمبر خدا کی امت میں سے تھے، مگر عمل میں شیطان کے چیلے تھے۔ انہیں دیکھ کر یزید کے چیلے نے جنگ کا حکم دیا، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ نحیف تھا مگر چھوٹے موٹے ہاتھی سے کم نہ تھا، اشارہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور پلک جھپکتے میں اس بچے کا سر کاٹ کر ہمارے حضور میں پیش کرو۔ حسن کا بیٹا ہے، معلوم ہوتا ہے اسے اپنی ہستی پر بڑا ناز ہے۔ جاؤ اور بے تکلف ذبح کر ڈالو، انعام و اکرام سے مالا مال کر دیے جاؤ گے۔ امیر المومنین اپنے دست خاص سے تمہیں خلعت پہنائیں گے، دستار فضیلت سے سر بلند کریں گے۔ جب اس کا سر لے جا کر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرو گے تو بے حساب عزت اور دولت پاؤ گے، مرتبہ پاؤ گے، پیڑھی در پیڑھی، اولاد در اولاد سرخرو ہو جائے گی۔ بڑھو میرے شیر، کہ ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ فوج میں ہزاروں زرعی موقع کے لیے دین و ایمان لٹرانے کو تیار ہیں، مگر تم ارزق شامی کے فرزند ارجمند ہو، ہم اس عزت کا تم ہی کو اہل سمجھتے ہیں، اس لیے فائدہ اٹھاؤ پہلوان۔ عمر سعد نے کہا۔ اب جذبہ حق اور دولت کی ہوس کا مقابلہ تھا۔ قاسم بن ابن حسن کے ہاتھ میں مدد الہی سموئی ہوئی تھی، ایمان اور یقین کے جوش سے سینہ پھک رہا تھا۔ یک کے بعد دیگرے چاروں بیٹے مقابلے پر آئے اور خاک ہو گئے۔ چار جوان پہلوان بیٹوں کی موت نے ارزق شامی کو دیوانہ بنا دیا۔ وہ غصے اور نفرت سے آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں انگارے اگلنے لگیں، منہ میں سے تندور کی طرح شعلے نکلنے لگے، کفن پھاڑ کر دو کی طرح چنگھاڑتا صفوں کو چیرتا سامنے آیا۔ اسے جہنم واصل کرتا ایک پہاڑ کی طرح نکلا۔ کندھے پر 1.5 من کی کمان سر سے پیر تک فولاد کی ذرا بکتر میں غرق گرجتا گونجتا نازل ہوا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے طوفانی دیو کو لوہے کے جال میں جکڑ دیا ہے۔ امام نے جو اس قہر بداماں کو قاسم کی طرف رخ کرتے دیکھا تو امام کے ہاتھوں میں تھرتھری پڑ گئی، ساری امیدیں منقطع ہو گئیں۔ بڑی حسرت سے عباس سے کہا، لو برادر، قصہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، حسن کا یتیم اب شہید ہوا جاتا ہے، مجسم موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اے خالق ارض و زمین و زمان، رب پاکزاد میرے قاسم کو ارزق شامی کے عذاب سے بچا لے۔ تو جو دنیا کا رکھوالا ہے رحیم و کریم، اسے بچا کے میرے شہید بھائی کا بچہ ہے، اور اس کے بعد رحم کر پروردگار، میں تجھ سے قاسم کے لیے حیات ابدی نہیں مانگتا، بس اس درندے کے ہاتھوں موت نہ دے۔ اور ماں سے کہا کہ ایسے موقع پہ ماؤں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بھابھی دعا کریں قاسم اس ظالم کے شر سے محفوظ ہو جائے۔